اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا ورک بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ بیٹا ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم یہ عقائد کا پڑھا تھا، آج میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ریوائز کر دیتی ہوں تاکہ جو بچے لاسٹ ٹائم اٹینڈ نہیں کر پائے تھے کلاس، وہ اب جو ہیں وہ لیکچر کو دیکھ لیں، تھوڑا سا سن لیں، ٹھیک ہے۔ باب اول ایمانیات اور عبادات، ٹھیک ہے۔ لیسن نمبر آپ کا یہ 1 ہے، عقائد، چیپٹر نمبر 1 بھی ہے اور آپ کا یہ لیسن نمبر 1 بھی ہے۔ عقائد، کسی بات کو سچے دل سے تسلیم کر لینا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس پر پختہ یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ جو بلیوز ہم رکھتے ہیں ان میں اس کو کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو دل میں مان لیا کہ واقعی یہ چیز ہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، خالق و مالک ہے، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے اور ہماری موت کا ذمہ دار، اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں، ہماری زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں، اور تمام کاموں میں ہمیں اسی کی مدد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اللہ کو نہیں دیکھا ان تمام باتوں پر، لیکن ہم پھر بھی اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا پختہ یقین ہے اور زبان سے بھی ہم کہتے ہیں ہاں فرشتے موجود ہیں، اور فرشتے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نور سے بنی ہوئی ہیں، یہ نظر نہیں آتے، مختلف طرح کے کام کرتے ہیں، ان چیزوں پر بھی ہمارا پختہ یقین ہے اور ہم زبان سے بھی کہتے ہیں ہاں یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور کرامن کاتبین کا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے دونوں شولڈرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو اس کے علاوہ انہی باتوں کو کا دل سے ماننا بھی اور زبان سے اس کو بتانا، اس کا اقرار بھی کرنا اور اس پر پختہ یقین رکھنا، اسٹرانگ بلیو ہونا۔ کوئی آپ سے کہے کہ نہیں نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہے، یہ تو کسی اور طریقے سے کہے، نہیں جو مجھے پتا ہے وہی ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مجھے میرے اسلام نے، ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے اور تعلیمات ہیں، بس ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، ان چیزوں کو کہا جاتا ہے یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان میں یہ ہوتا ہے کہ کسی اندیکھی چیز کے اوپر آپ نے بلیو کرنا، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اب اسلام میں کیا مراد ہے، اس کے جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ سچے دل سے تسلیم کر لینا، یعنی کہ مان لینا، اقرار کرنا، زبان سے اس کو بتانا اور پختہ یقین رکھنا، اپنے اسٹرانگ بلیف بھی رکھنا ہے اس کے اوپر، اس چیز کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اچھا بیٹا آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے بکس اپنے سامنے رکھا کریں، پینسل اریزر شارپنر بھی آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، جو ورڈز ہیں ان کو انڈرلائن کیا کریں، یہ تسلیم کرنا انڈرلائن کر کے اس کے اوپر لکھیے مان لینا، اقرار کرنا، زبان سے بیان کرنا، ٹھیک ہے، زبان سے تسلیم کرنا، دل سے ماننا، زبان سے ماننا، پھر پختہ یقین۔ تو پختہ کا مطلب ہوتا ہے پکا، مضبوط، انڈرلائن کر کے ان کے اوپر ان کے میننگز لکھیے، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ لوگ اس کی ریڈنگ کریں آپ لوگوں کو بہت اچھا سا یہ لرن بھی ہو جائے۔ اسلام میں کیا مراد ہے، اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، خالق انڈرلائن کر کے لکھے پیدا کرنے والا، خالق مینز پیدا کرنے والا۔ ٹرن آف یور ویڈیوز، وانیہ اسامہ، ڈونٹ یو نو دا ایٹیکیٹس؟ آپ فرسٹ ٹائم کلاس لے رہی ہیں، بند کیجئے، جس کی بھی ویڈیو آن ہوئی میں نے اس کو وارن نہیں کرنا، ٹھیک ہے، میں فوراً سے اس کو ریموو کر دوں گی، سکون سے بیٹھیں پھر۔ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، اس کا کوئی شریک نہ ہونے اور آخرت میں جزا و سزا کے ہونے پر مکمل یقین رکھا جائے، ٹھیک ہے، کہ ہماری جزا، ہم اس دنیا میں عمل کریں گے اچھے تو اس کی جزا بھی، اور برے کریں گے تو اس کی سزا بھی ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانے کو جو ہے وہ عقیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور مسلمان ہونے کے لیے جن بنیادی باتوں کو ماننا یعنی ان پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں آپ کو عربک میں آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے طور پہ آپ لوگوں کو یہ سکھائی جاتی ہیں۔ آمنت باللہ، آمنت میں ایمان لایا یا لائی باللہ اللہ پر، و ملائکتہ و ملائکتی اور فرشتوں پر ہی اس کے، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ ہی اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ ہی اور اس کے رسولوں پر، ٹھیک ہے، میں ایمان لایا یا لائی اس کی کتاب، اس کے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، یوم کہتے ہیں دن کو اور آخر آخرت کے، والقدر خیری قدری خیری ہی و شرری ہی اور اس کی طرف سے ہونے پر، خیری ہی اس کی خیر اور شرری ہی اور برائی، اچھائی اور برائی کے اسی کی طرف سے ہونے پر، یعنی اسی کی طرف سے یعنی کہ اللہ تعالی کی طرف سے۔
ہونے پر ایمان نہیں، وبعث اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر، بعد الموت موت کے بعد، بعد کو ہی کہتے ہیں موت، موت زندہ مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، کہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، میں ایمان لایا اور لائی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، نون ہونا یہاں نہیں لکھا ہوا، آپ لوگ اپنی بک پر مینشن کر لیجئے نون ہونا، یہاں پہ کریکشن کر لیجئے، اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، ٹھیک ہے، یہ ہمارا بلیوز ہیں جو ہمارے دل میں موجود ہیں، دل و دماغ ان چیزوں کو ہمارے مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عبادات میں کیا بلیوز ہیں ہمارے؟ عبادات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ لوگوں کو پریویس لیکچرز اپنے یاد ہوں یا اپنے پیرنٹس کی باتیں، اپنے بڑوں کی باتیں یاد ہوں، وہ آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بھی بسم اللہ پڑھیں اور سنت طریقے سے بیٹھیں، اور سنت طریقے سے بیٹھ کے کھانا کھائیں، اور کھانے پینے کے آداب بھی آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، آداب مجلس آپ لوگوں نے پڑھا ہے، یعنی کہ پریویس لیسنز اگر آپ لوگوں کو یاد ہوں تو وہ ہماری زندگی ہی کے طریقے ہیں۔ زندگی میں اگر ہم لوگ ان چیزوں کو اپلائی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اور زندگی بسر جب آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائم ٹرن آف یور ویڈیو۔ پہلے کسی بھی بچے کو، بیٹا میں نے آپ سے آلریڈی کہا ہے، میں نے وانیہ کو ریموو کر دیا ہے، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں آپ لوگوں کو ریموو کیا جائے تو پھر آپ ان کو ٹرن آن ہی رکھیے۔ عمر عبداللہ کیانی بند کیجیے ویڈیو اپنی، بیٹا کیا کرتے ہیں آپ لوگ، بند کر دیجیے، اس طرح تو آپ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور لیکچر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، دوسرے بھی آپ کے ساتھ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس کو کیسے کرنا چاہیے، یہ چھوٹا ہو گیا، اس کو ریموو کرنا ہے میں نے، یہ وہ نہیں کر رہا، کب سے اس نے آن کیا ہوا۔ عمر عبداللہ کیا ہے، کہا میں نے اس کو، ورنہ میں ریموو کر دوں گی آپ کو، ویسے یہ ریکارڈنگ ہے۔ اچھا بیٹا، عبادات میں اب کرتے ہیں ہم، یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا۔ عبادات میں اسلام کے بنیادی ارکان یعنی کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم عبادات کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان آتا ہے، رسولوں پر ایمان آتا ہے، یعنی کہ کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کی اور پیغمبر پاک کی گواہی دینا، نماز آ جاتی ہے سیکنڈ پہ، پھر زکوٰۃ، روزہ اور حج آ جاتے ہیں۔ یہ تمام کام ہم لوگوں نے کرنے ہیں تو ہم مسلمان شمار ہوتے ہیں، یہ فرائض میں شامل ہے ہمارے، ٹھیک ہے۔ عقائد کا مفہوم جو ہے، یہ عقائد کا میننگ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ عقائد عقیدہ کی جمع ہے جو عقد سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی باندھنا یا گرہ لگانا کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لغوی معنی، اس کے ڈکشنری میں جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ باندھنا یا گرہ لگانا۔ شریعت میں اس سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، نظریات اور تصورات پر پختہ یقین رکھنا ہے، یہی نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ عقیدہ کیا ہے کہ ہم شریعت میں ہمیں بتایا گیا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نظریات ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات پاک ہے، اور وہی جو ہے وہ تمام دنیا کا خالق و مالک ہے۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کام کرنے ہیں، ان تمام باتوں پر یقین رکھنا جو ہے وہ عقائد کہلاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد جو ان سے ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اوپر بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں کو شامل کیا ہے کہ جب آپ ان چیزوں پر ایمان لائیں گے تو پھر آپ مسلمان شمار ہوتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے اللہ پر ایمان، سیکنڈ فرشتوں پر ایمان، تھرڈ رسولوں پر ایمان، فورتھ آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت، اور ففتھ ہے آخرت پر ایمان، یعنی کہ
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور پھر زندہ بھی ہونا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ اس لیسن میں ان تمام باتوں کی تفصیل آپ لوگوں کو بتائی جائے گی۔ آج ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان کا پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ رکن جو ہے وہ کسی چیز کے لازمی حصے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی عمارت، جس کے بغیر کوئی بھی عمارت آپ کی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی چیز ستون کے بغیر، ایک طرح سے ستون ہوتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا پہلا ستون، پہلا پلر جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے تو ہمارا نیکسٹ کلاس، ہمارا جو نیکسٹ لیسن ہے وہ سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل مسلمان ہونے کے لیے ہمیں اللہ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آدمی سچے دل سے یہ تسلیم کرے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، ہر چیز کا اصلی اور حقیقی مالک بھی وہی ہے۔ اس دنیا میں زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں پر ایمان۔ بیٹا عمر عبداللہ، ٹرن آف یور ویڈیو۔ آپ کو دیکھ چکے ہیں ہم، اس کو ویڈیو کو آف کر دیجئے اف یو آر اے گڈ بوائے۔ فرشتوں پر ایمان، گڈ۔ سیکنڈ ہے فرشتوں پر ایمان۔ ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ سیکنڈ پلر جو ہے وہ اسلام کی عمارت کا وہ کیا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لے کے آنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے بنایا ہے، اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو انہیں جو ہے وہ جو انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی فرشتوں کو، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں، اور کئی ہزار فرشتے ایسے ہیں، آئی تھنک سو میں نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کئی ہزار فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت قیام کی حالت میں رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، تعریف بیان کرتے رہتے ہیں۔ کئی ہزار ہیں جو رکوع میں رہتے ہیں، کئی ہزار ہیں جو ہمیشہ سجدے میں ہی رہتے ہیں۔ کہ انسان جو ہے جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف طرح کے کام بھی دیے ہوئے، کوئی عبادت کر رہا ہے اور تو کوئی جو ہے وہ انسانوں کی حفاظت کے لیے ہے مامور، کوئی یہ جیسے کرامن کاتبین ہیں وہ ہمارے اعمال نامہ لکھتے ہیں رائٹ ہینڈ میں، رائٹ اور لیفٹ شولڈر پہ۔ اور اب یہ چار مشہور فرشتے جو ہیں ان کے نام اور کام کون سے، یہ سب سے مشہور اور مقرب اللہ تعالیٰ کے قریب ترین اور افضل ترین فرشتے یہ والے ہیں۔ نمبر فرسٹ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام انبیاء علیہ السلام تک وہی پہنچانا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس ان کی تعلیمات لے کے آتے تھے، پھر وہ جو تعلیمات ہیں وہ آگے انبیاء کرام اپنی قوم تک پہنچاتے تھے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی آئے تھے۔ سیکنڈ پہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، ٹھیک ہے۔ جب یہ سور پھونکیں گے تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور دوبارہ سور پھونکیں گے تو زندہ ہوں گے، میدان حشر برپا ہوگا، لگے گا پھر۔ نمبر 3 ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان کا کام بارش برسانا تھا، بلکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بارش برسانے کا کام کرتے ہیں، اور رزق کا بانٹنے کا کام بھی انہی کے سپورٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ڈیوٹی ان کی ہے۔ اس کے بعد ہے 4 جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ان کا کام روح قبض کرنا ہے انسانوں کی، ٹھیک ہے، انسانوں جانوروں ہر ایک کی ان کا کام روح قبض کرنا ہے، یعنی کہ انسان کے باڈی سے روح کو نکال کے لے جانا ان کا کام ہے۔ نمبر 4 ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے، اور یہ مانا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اور اس کے پیغمبروں نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں۔ ایمان کا تیسرا رکن اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء رسول دنیا میں بھیجے۔ رسول کی جمع ہے، انبیاء نبی کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔
انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے اور ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ یہاں نیچے لکھا بھی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اچھا، اب ایک بات یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ نبی اور رسول، اس میں جو ہے وہ ہر رسول جو ہے، ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جس پہ کتاب نازل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کتاب نازل کی جاتی ہے، کوئی صحیفہ، کوئی بھی احکامات نازل کیے جاتے ہیں۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو پچھلی شریعت کو ہی لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی اس کو کہتے ہیں۔ پیغام رسانی تو دونوں ہی نہیں کرنی ہے، لیکن ایک نئی شریعت جو آتی ہے، نیا لائحہ عمل، نیا طور طریقہ جس نبی پر نازل ہوتا ہے نا، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ رسول جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کو انڈرلائن کیجئے اور اس کو آپ نے بار بار پڑھنا بھی ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے لرن ہو جائے۔ نمبر 3 ہے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے یا رسول بھیجے وہ تمام کے تمام سچے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے۔ ایمان کا چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں بھیجے وہ سب سچے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی لے کے آئے، ٹھیک ہے، ان سب پر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نمبر 5 ہے آخرت پر ایمان لانا۔ ایمان کا 5واں رکن آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی کے ہیں۔ آخرت کے کیا معنی ہیں؟ بعد میں آنے والے کے ہیں۔ اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے اور سب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان کے اعمال کا حساب ہوگا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ بیٹا یہ لیکچر آپ لوگوں کا فنش ہو گیا۔ یہ یہاں پر ذہنی آزمائش لکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے لوز شیٹ پہ بھی اس کو کرنا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، لوز شیٹ پر بھی آپ نے کرنا ہے، اور ساتھ آپ لوگوں نے